गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। आज प्रोग्राम का आगाज जरा लाहौर से करते हैं। लाहौर जिसकी बास गलियां इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ से औरत आ रही हो और दूसरी तरफ से मर्द आ रहा हो तो निकाह के अलावा और कोई रास्ता बचता नहीं कि इतनी तंग वो गलियां होती हैं। ये जुमला इसलिए कहा गया जिस पर आप हंस भी नहीं चुके, उस शख्सियत का जिक्र हम कर रहे हैं जिसके हर जुमले पर लोग इसी तरह से हंसते रहे हैं। मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब को आज हम याद करें। चौथी उनकी आज बरसी है। उर्दू अदब में खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है और सबीन समेत हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है उनके अल्फाज को, उनके जुमलों को। सही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है जी। ठीक हो गया जनाब। देखिए मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, इसी तरह से हम हंस पड़ते हैं और आज तक बिखेर रहे हैं। देखिए और उनकी एक छोटी सी बात है, मतलब जिसको हम मजाक की एक एंगल दे रहे होते हैं, हम कहते हैं ये मजाक है, लेकिन उसके पीछे एक लेसन होता है और एक बात होती है। लेसन क्या था? गलियां तंग है, गुजरना मुश्किल होता है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे और अब जरा बात हम ख्वाबों की करते हैं। लाहौर वालों को गलियां खुली करानी चाहिए, ये लेसन तो। अच्छा, ख्वाब की बात करते हैं। ख्वाब देखती हैं? सब देखते हैं, कौन नहीं देखता? हाँ, सब देखते हैं। हाँ। कौन नहीं देखता? किसी को नहीं भी आते। अच्छा, एक ख्वाब तो वो होते हैं ना जो कि आप कहते हैं कि आपका ये ड्रीम है कि आप यहाँ पे पहुंचे, आप एक गोल अपने माइंड में सेट करते हैं। आपने ख्वाब आया हो ना आया। ख्वाब वो होता है जो कि आपको डरा भी देता है, जो आपको वो अनइनवाइटेड होता है और ख्वाब आ जाता है आपको और आप परेशान हो रहे होते हैं। अच्छा, अक्सर औकात आपने देखा है शुएब के कुछ ख्वाब बहुत ही अच्छे होते हैं जिनका आप दिल करता है आंख ना ही खुले, बस आप ख्वाबों में ही रहे। ठीक है, कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं। कौन से कौकाफ का ख्वाब था जो आपको याद आया है? और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिसमें आप जब उठते तो आप कहते हैं शुक्र है आपकी आंख खुल गई, और बहुत टाइम लगता है आपको उस मोमेंट में वापस आने के लिए। रियलिटी कुछ और है और शुक्र है कि वो ख्वाब था। कुछ लोगों को ख्वाब याद ही नहीं रहते। उनको वो सुबह उठते हैं तो उनको ये पता होता है कि हाँ कोई बहुत बुरा ख्वाब था, लेकिन वो ख्वाब क्या था वो उन्हें याद नहीं रहता। कुछ लोगों को कंप्लीटली ख्वाब याद होते हैं और कुछ ये कहते हैं कि कुछ झलक आपको याद रह रही होती है। मतलब अमूमन इम्पैक्ट होता है। जैसे बच्चों की बात हम सबीन करें, वो बच्चे जो बहुत ज्यादा कार्टून्स देखते हैं, कार्टून्स भी वो जिसमें तशद्दुद होता है, उनको ख्वाब बहुत ज्यादा आते हैं। वो ख्वाब भी ऐसे को डर जाते हैं और जब वो डरते हैं तो वो फिर उसका जिक्र भी अगले दिन कर रहे होते हैं। फिर आप जब एनालाइज करेंगे अच्छा आज इसको ऐसा ख्वाब क्यों आया, तो वजह वो कंटेंट होता है जो उन्होंने देखा होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जनरली जो आपका इन्वायरमेंट होता है वो एक रोल प्ले करता है कि आपको ख्वाब किस तरह का आएगा। समटाइम्स आप जब बहुत सोच रहे होते हैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर तो ख्वाब उससे रिलेटेड भी आता है। लेकिन अगर हम साइंसी बुनियाद की बात करें तो अभी तक जो वजह है उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाई साइंस। लेकिन जो इल्म नफ्सियात हैं या फिलोसफर्स की बात हम कर लें या इसी तरह से और इल्म की बात करें या मज़ाहिब की बात भी करें तो ख्वाबों को बड़ी अहमियत दी जाती है। इन ख्वाबों की थीम्स पर, खदशात पर, स्टैट्स पर और ऐसी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं जो आपकी रियल लाइफ से बहुत करीब होती हैं। तो वो अनासर बज़ाहिर कुछ भी ना होने से एक नई हकीकत तख्लीक करते हैं, जिससे ज़िंदगी भर के जो टाइम फ्रेम है और राबते हैं उनके साथ एक तजुर्बा जो है वो पैदा होता है। जब ख्वाब की हम बात करते हैं तो ये जो ख्वाब है इसका नज़रिया ये बताता है कि इंसानों में जो तख्लीकी रुझानात हैं उसमें मददगार हैं ये। और बहुत से ऐसे अफराद जो फ़नून लतीफ़ा से जुड़े होते हैं उनके जो शाहकार होते हैं, जो उनके काम होते हैं, उनका क्रेडिट भी अपने ख्वाबों को वो देते हैं कि हमें ख्वाब में ये ऐसा लगा, ऐसा हमने देखा और हमने वो तख्लीक किया। कुछ लोग कहते हैं ना ख्वाबों की ताबीर भी होती है और इस बारे में भी कुछ बातें की जाती हैं। और ये भी कहा जाता है कि आप ख्वाब अगर देखें तो रैंडमली शेयर ना करें। अच्छा हाँ, ये कहा जाता है कि आप किसी से शेयर ना करें क्योंकि अगर किसी ने उसकी बुरी ताबीर कर दी तो हो सकता है कि वही बुरा आपके साथ हो जाए। तो ख्वाब अगर कोई भी आकर आपको सुना देता है, जो कि हमारे बड़े कहते हैं, जो बुजुर्ग कहते हैं, हम सुनते आ रहे हैं हमेशा से कि आप किसी ऐसे शख्स से जाकर बात करें, वो ख्वाब वहां पर बयान करें जो आपका खैर ख्वाह और जो सिर्फ पॉजिटिव और अच्छी बात करे। अदरवाइज जो लोग कहते हैं ना हाय ऐसे हो गया, या ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आ रही होती है कि अब ये तो हो जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारे पीछे दुश्मन है, बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही होती है। तो उन लोगों से जाकर बात करें जो पहली बारी आपका ख्वाब सुनते साथ ही उसकी एक अच्छी ताबीर आपको बताएं ताकि आपके साथ अच्छा हो। ये वो सारी जाहिर है जिस तरह आपने बताया कि साइंस तो इस बात को प्रूफ नहीं कर सकी, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो वो इस तरह से कोई हकाइक सामने नहीं आते, लेकिन जाहिर है कि जो अपने बड़ों से हमने कुछ बातें सुनी है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ वाकयात हमने सुने हैं, उसकी नजर में हम उसकी रोशनी में। लेकिन साइंस ने एक नई बात की है जो कि हमारे लिए बिल्कुल अनोखी सी बात है कि जिस वक्त ख्वाब आता है सबीन, साइंस ये बता रही है कि जो आंखों की पुतलियां होती हैं ये घूमती हैं। अच्छा, तो आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं
आंखों की पुतलियां घूम रही हैं और उस वक्त ख्वाब आ रहा है आपको, तो ये एक नई चीज है जो सामने आई है कि आंखों की पुतलियों का तेजी के साथ घूमना, उस वक्त आंखें बंद हैं, आप सो रहे हैं, पुतलियां तेजी से घूम रही हैं और उस वक्त आपको ख्वाब आ रहा है। ये एक वाकई क्योंकि एक जाहिर है आप तो सो रहे होते ख्वाब में, आपको तो नहीं पता आंखों की पुतलियां कहाँ जा रही हैं, और लेकिन ये एक बड़ा अहम इंकशाफ है। देखिए अब साइंस, जैसे हमने कहा कि नहीं अभी तक साइंस को पता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है जी। वैसे साइंस ने इतनी तरक्की तो कर ली है, ये मालूम हो जाता है कि कहाँ पर कितनी बारिश होनी है। मौसम पूछना चाहते और आपने भी तरक्की कर ली है। आप कह दे मौसम बता इसलिए सबीन आपको हम तंग कर रहे हैं चूंकि अगले 4-5 दिन से मुतालिक कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी होनी है, दर्जा हरारत में इजाफा होगा, और एक वार्निंग भी जारी की गई महकमा मौसमियात की तरफ से कि अन्य गर्मी इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, केपी, ये वो इलाके हैं जहां पर दर्जा हरारत में 6 डिग्री तक इजाफा हो सकता है। और सिंध और बलूचिस्तान की बात करें, यहाँ पर 4 डिग्री राइज होने का इम्कान है, और शहरों को ये कहा गया है कि अपनी हिफाजत करें, अगर बाहर निकले तो गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकलें। अगर धूप में निकले तो वो जैसे तौलिया छोटा वाला होता है, आपने गीला करके यहाँ रख लिया होता है नेक पे, तो पानी की बोतल हमेशा अपने साथ की बोतल रखें, सर को जरा कवर रखें। और एक लोग ये भी गलती कर देते हैं कि पसीना आया हुआ था, पसीने के ऊपर ही वो गीला तौलिया आप रख दे, उसके बाद आप कहते हैं आपको बुखार भी हो गया है या आपको और बहुत सारे मसाइल, फ्लू शुरू हो गया है, और बहुत सारे लोग तबीयत खराब होने का भी बता रहे होते हैं। तो थोड़ा ये कि अपने आप को थोड़ा टाइम देने के बाद, उसके बाद आप पसीने को खुश करके उसके बाद अब ठंडा तौलिया रखें। बस डायरेक्ट हीट से बचें, डायरेक्ट हीट से बचें। कहां पर आपने कितना बचना जरा बता दें। ईद तो गई चलें, मतलब नहीं, अल्लाह मुबारक करे हम सबकी ईद। हाँ, अल्लाह करे मौसम भी तब तक अच्छा हो जाए। तो जनाब आपको इस्लामाबाद के मौसम का सबसे पहले बताते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम 28 और ज्यादा से ज्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर में कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची में कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पेशावर में कम से कम 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कोयटा में कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और तकरीबन हर जगह पर सूरज ही है। कहा जा रहा है कि कराची में शायद हल्के हल्के से बादल हैं, लेकिन कराची में अगर हल्के हल्के बादल हों तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप मत पूछे ये सवाल जो पूछने वाले। ये एक मिनट किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाले। 43 को उर्दू में क्या कहते हैं? 43 क्या कहते हैं उर्दू में? 4 और 3। अच्छा, 4 और 3 बताएं जरा। आज इम्तिहान 4 और 3। ये भी उर्दू ना हुआ ना? 4 और 3 नहीं, इंग्लिश में जोड़ के कहेंगे इसको। या आप बताएं। अब सारी बातें आप मुझसे पूछना, आप कहते हैं मौसम का हाल भी मैं बताऊं, ये भी बताऊं, सूरज कहाँ पे है, बादल कहाँ पे है, बारिश कहाँ पे है, ईद कैसी गुजरेगी, तब सब कुछ मैं बताऊं। अब आप भी कुछ बताएं। चलें ठीक है जी। 43 कहते हैं। 43 कहते हैं। 43 तो मुझे पता था, मैं चाह रही थी कि कुछ आप भी तो बताएं ना। सारी बातें मैंने थोड़ी ठीक है, चलें बाकी मैं बताता हूँ फिर आपको। 43 तो हो गया। चलें जी, मुझे पहले से पता था। सही बात है। अच्छा जी, अब चूंकि आपने इससे पहले ईद की बात की, सबीन की ईद पर मौसम कैसा रहेगा वो तो चले आइंदा आने वाले दिनों में मालूम हो जाएगा, लेकिन इस वक्त मवेशी मंडियों का मौसम कैसा है? मुझे तो बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। लिटरली जानवर ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका है। ऐसा ही है, ज़्यादा महंगाई है। ऐसे में जब मरकजी मवेशी मंडी की बात करते हैं और कराची की बात करें, एशिया की सबसे बड़ी मंडी जो सजती है, तो वहां पर शहरी पहुंच रहे हैं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त तो हो रही है, लेकिन जो इस वक्त विजुअल आप देख रहे हैं ये है जनाब भारी भरकम बैल, और इसकी हो रही है वॉक। यहाँ पे एक रूटीन होती है, ट्रेडिशन है इस मंडी का कि यहाँ पर बैलों की वॉक कराई जाती है और 4 चांद लग जाते हैं जी इस वॉक से। वायरल वीडियोस में खूबसूरत सेहतमंद बैलों के वॉक और गाय की अदाएं सबको भा रही हैं। मंडी में मुख्तलिफ नस्लों के जानवर पहुंच चुके हैं और कीमतों का भाव तो अरूज पर है। चूंकि ज़ाहिर ये वो मंडी है जहां पर न सिर्फ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, जिसमें सबसे मशहूर साहिवाल की गाय होती है, बल्कि कुछ और ममालिक से जानवर भी आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन गाय भी कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। इस तरह बहुत से बैल और बकरे, दुम्बे और ऐसी नस्लों के, और इतने प्यार से उनको पाला होता है, इतने खूबसूरती से सजाया होता है, और शहरी ना सिर्फ खरीदने आते हैं बल्कि ये एक फेस्टिविटी होती है, एंजॉय करते हैं। और ये देखें ना, नाम पता नहीं क्या है, भालू से लग रहा है, लेकिन कितना क्यूट लग रहा है। मतलब वैसे सेहतमंद माशाल्लाह, अल्लाह जो है जिसके घर भी ये जाए, जिसकी किस्मत में हो इसकी कुर्बानी, तो जाहिर अल्लाह उसको कबूल करे।
लेकिन साथ साथ शोएब थोड़ा सा मैं ये भी देख रही होती हूँ जिस तरह हम कहते हैं ना कि हम एंजॉय भी कर रहे होते हैं इस मोमेंट को, लेकिन वहीं पर जिस तरह से डेकोरेट तो आप कर रहे होते हैं, आपकी कोशिश होती है कि सजाएं अपने जानवर को, लेकिन ख्याल ज़रूर करें कि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, किसी किस्म का उनको दर्द ना हो। इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर बच्चों के हवाले भी आप कर देते हैं कि बच्चे जो हैं वो डेकोरेट करें या ऐसी कुछ, तो बच्चों के हवाले बिल्कुल ना करें, बड़े अपनी निगरानी में रखें और प्यार से उनको सजाएं। और कुर्बानी से पहले कहते हैं ना, जानवर का जितना ख्याल रखा जाए उतना अच्छा आपको सवाब भी मिलता है। हाँ। और एक बात हम जरूर यहाँ पे ऐड करेंगे, जब भी आप जानवर किसी को देखें कि वो लेकर जा रहे हैं, ये सवाल ना करें अच्छा कितने में लिया, हाँ। इस पर्सपेक्टिव से ना देखें इसका जानवर बड़ा है तो अब मैं ऐसा जानवर लेकर आऊंगा, कोई ऐसे रेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तक इसका गोश्त नहीं पहुंचना, तकवा पहुंचना है, तो बड़ी एहतियात कीजिए। ऐसा कोई जुमला, ऐसा कोई अंदाज ना अपनाइए कि अब ज़ाहिर अल्लाह नाराज़ हो, ऐसी कोई बात ना करे। और स्पेशली किसी से ये भी मत पूछे तुम कुर्बानी कर रहे हो, तुम कुर्बानी नहीं कर रहे हो। अब स्पेशली बच्चे अगर स्कूल्स में होते हैं तो स्कूलों में हम अक्सर देख रहे होते हैं कि क्लास फेलोज बात कर रहे होते हैं, तो घर से अपने बच्चों की तरबियत करके भेजें कि अगर एक ग्रुप है बच्चों का, उसमें किसी से मत पूछें आप कुर्बानी कर रहे हैं, आप कुर्बानी कर, तुम किस चीज की कुर्बानी कर रहे हो, कौन सा जानवर ले रहे हो। इस तरह के डिस्कशन से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो नहीं रखते हैसियत, जिनके पेरेंट्स नहीं कर सकते कुर्बानी, तो जाहिर है वो डिस्टर्ब होते हैं कहीं ना कहीं, उनमें एहसास कमतरी का वो शिकार होना शुरू हो जाते हैं। तो ये घर से तरबियत शुरू होती है कि अपने बच्चों को समझा कर भेजें। बस आप अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो जिस तरह इस्लाम ने आपको तरीकाकार बताया उस तरह से कुर्बानी का गोश्त जो है वो तकसीम कर दें। दैट्स इट। चलें जी, बढ़ते हैं आगे। पेट्रोल बड़ा महंगा, भला कहाँ? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान से भी ज्यादा कहाँ महंगा? कहाँ? बहुत से ममालिक पाकिस्तान के अलावा भी कहीं महंगा है और ऐसा वैसा महंगा कि आप हैरान हो जाएंगी। अच्छा, आप ये देखिए कि इस वक्त सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है वो हांगकांग में मिल रहा है। अगर हम पाकिस्तानी रुपए में देखें, 852 852 रुपीस पर लीटर, 262 पे रो रहे जी, तो वहाँ पे 852 है। और इसी तरह यूरोपीय ममालिक की बात करें, आइसलैंड 672 रुपए में मिल रहा है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर 336 रुपए में मिल रहा है। तो पाकिस्तान में तो उस लिहाज से थोड़ा सस्ता ही है। हाँ, अगर सऊदी अरब की बात करें तो वहां पर 178 रुपए का मिल रहा है। हाँ, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं पाकिस्तान और किसी और मुल्क से, हमें ये भी देखना है कि वहां पर फी का आमदनी क्या है, वहां पर हालात क्या हैं। बट फिर भी पेट्रोल तो पेट्रोल है, लोग कंपैरिजन तो करते हैं कि अच्छा यहाँ पे कितना महंगा और किसी और मुल्क में कितना महंगा। लेकिन अब ये सुनिए कि सबसे ज्यादा सस्ता पेट्रोल कहाँ पर मिल रहा है? वेनेजुएला में सबसे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है जनाब, 6.25 रुपए पाकिस्तानी, 6.25 रुपए, 5.75 रुपीस पर लीटर गया। बड़ा सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। जरा जहाँ पेट्रोल जहाँ पे ऑयल है, जहाँ पे ऑयल एक्सेस में है, जरा वहां पर सस्ता, लेकिन इतना सस्ता नहीं। वैसे ये है, लेकिन हाँ, अब जो हम जिक्र जरूर कर रहे हैं कि बाकी जगहों पर महंगाई, मतलब कितना महंगा पेट्रोल है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज मौशी हालात की भी बात होती है, आपकी आमदन कितनी है वो भी होती है कि आपको और कितना रिलीफ दिया जाता है बाकी चीजों में ताकि अफोर्ड। तो जाहिर है उन ममालिक में अगर एक चीज महंगी की जाती है तो कहीं पर आपको रिलीफ भी दिया जाता है ताकि उसको कंपनसेट किया जा सके। हमने वो टाइम भी देखा आज से कोई 6-8 साल पहले के दुबई की बात करें, वहां पर पानी की बोतल महंगे, पेट्रोल सस्ता होता था। अब तो खैर चलें, पेट्रोल वहां पर भी कुछ ना कुछ महंगा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। जो महंगाई की बात हम करते हैं, तो महंगाई से आपने किस तरह से बचना है, या महंगाई में आपने कैसे एक प्लान लेकर आना है, अपने घर में लागू करना है कि उस महंगाई से आप ज्यादा मुतासिर ना हो। तो एक खबर हमारे पास है, वो केपी के गवर्नर गुलाम अली साहब से मुताल्लिक है, जिन्होंने सूबे के माली मुश्किलात के हवाले से कहा कि हर शहरी को इस वक्त चाहिए कि जो मौजूदा मुश्किल हालात हैं वो घर पर सिर्फ एक बल्ब इस्तेमाल करे, गैस ज्यादा न इस्तेमाल करे। गवर्नर हाउस में एक ही सालन पकता है जो मुझ समेत सारे मुलाजिमीन खाते हैं। गवर्नर ने यह भी कहा कि इस वक्त तनख्वाहें देने के लिए खजाने में पैसे नहीं हैं और बजट गैर मामूली हालात में तैयार किया जा रहा है और इसमें सबको मिलकर बचत करना होगी और मिसाल कायम करना होगी। तो मेरे ख्याल में सबीन, ये जो बात इनकी तरफ से की गई, हर शहरी को सोचना चाहिए इसमें कि हम अपने घरों में भी क्या देखते हैं। आप ज्यादा पका रहे होते हैं, जितना आपने इस्तेमाल करना उससे भी ज्यादा पकाना, फिर फ्रिज में रख देना, फिर जाया हो जाना, जरा गैस भी ज्यादा खपत हो गई, फ्रिज आप इस्तेमाल करें, जरा बिजली का ज्यादा इस्तेमाल, आप कहीं जा रहे हैं, बल्ब आपने ऑफ नहीं किया, आप एक रूम में बैठे हैं, बाकी रूम्स में भी आपने लाइट्स ऑन रखी हुई हैं। पानी का इस्तेमाल हम किस तरह से कर रहे होते हैं, बच्चों को भी नहीं बता रहे होते, खुद भी ख्याल नहीं कर रहे होते कि पानी का इस्तेमाल भी आपने एहतियात से करना। उन इलाकों में जाएं, सिंध की हम अक्सर बात कर रहे होते हैं और थरपारकर में हमने अक्सर देखा, और बलूचिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के कितने इलाके ऐसे जो पानी की एक बाल्टी को तरस जाते हैं कि वो इतनी दूर दूर से वो बकेट जो है वो फिल करके आते हैं और उसके बाद वो उसको एहतियात से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमें बहुत सारे वसाइल, हमारे बहुत सारी चीजें हमारे घर में बहुत आसानी से मुहैया हो जाती है, शायद हमें उसकी कदर नहीं हो रही होती। लेकिन उन लोगों के लिए सोचें कि अगर आप
بچا رہے ہیں پانی, آپ بچا رہے ہیں بجلی, تو وہ ان لوگوں کے پاس جائے گا جو بھی مستحق ہیں. بالکل ایسی ہے. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. ایک خبر ہے, خودکشی کی کوشش کرنے والی خاتون کو ریسکیو اہلکاروں نے بچایا اور انتہائی مہارت سے بچایا ہے. ایسے بچایا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے. سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ خاتون بلند و بالا عمارت سے, دیکھیں وہ نیچے تھیں, کودنے لگی تھیں, لیکن جس طرح ریسکیو اہلکار وہاں پر پہنچتے ہیں, جال پھینکتے ہیں اور ان کی جان بچانے کے لیے جو انہوں نے کوشش کی چھلانگ لگا کر, وہ آپ کو ویژول ہم دکھا بھی رہے ہیں, اور اس طرح جان بچا لی. ریسکیورز کی بہادری دیکھ کر موقع پر موجود لوگوں نے تالیوں سے ان کا شکریہ ادا کیا, اور اب تک اس ویڈیو کو 17 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. آپ یہ دیکھیے کس طریقے سے بچایا گیا. ہاں بچایا تو گیا, لیکن ایک طرح سے ڈسٹربنگ مناظر بھی ایک طرح سے ہوتے ہیں, ظاہر ہے, لیکن ایک کسی کی جان بچ گئی, اور مہارت دیکھیں کتنی ہے کہ آپ نے بچا لیا جم کرنے سے. چلیں برازیل سے خبر ہے, دوران پرواز طیارے کا کارگو دروازہ کھل گیا. یہ ویسے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک خبر شامل کی تھی اسی طرح سے کہ کارگو دروازہ کھل گیا تھا. اب یہ دوسری ایک خبر ہے جو ہم شامل کر رہے ہیں کہ دروازہ کھل چکا. وہ تو مسافر نے کھولا تھا, وہ پتہ بھی چلا تھا, لیکن یہ کیسے کھل گیا؟ لگ پیارا رہا نا منظر. اللہ شعیب, ابھی وہاں پر جو لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے ان سے کوئی پوچھے کہ آخر ان پہ کیا گزری ہوگی اس ٹائم پر, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت مناظر بھی. اور ظاہر ہے ہوا کے جھونکے اور اپنے آپ کو اس ٹائم پر کنٹرول کرنا, بیٹھے رہنا کہ خدا نخواستہ ہوا کے دباؤ سے کوئی گر نہ جائے یا کوئی خدا نخواستہ کوئی انہونی نہ ہو جائے. لیکن ایک اچھی بات یہ ہوئی, جو کہ اچھی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں. لیکن مجھے تو ویژول اچھا لگ رہا ہے, میں انجوائے کر رہا ہوں. آپ جہاز کی کھڑکی سے دیکھ لینا, آپ نے دروازہ کھول کے کیوں, وہ سیم ویو ہے جو نظر آئے گا. چھوٹی ہوتی ہے, دروازہ بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں اب کیلیفورنیا لے کر چلتے ہیں, اس کا شہر سان فرانسسکو. یہاں پر انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بلی کو ملی ہے نوکری. خوبصورت سی بلی ہے. نوکری اس لیے دی گئی ہے کہ پریشان مسافروں کو ذرا پرسکون کر سکے. عمر ہے جناب 14 سال, ویری کیوٹ, اور پائلٹ کا یونیفارم پہنا ہوا ہے. کیپ چیک کریں جی اس کی, اور تصویر وائرل ہے اس وقت سوشل میڈیا پر. اچھا یہ وہ ہوتا ہے نا شعیب, اس سے پہلے بھی ایک انیشیٹو اسی طرح کا لیا گیا تھا, اور اس میں یہی تھا کہ کس طرح سے جو انزائٹی ہو رہی ہوتی ہے اکثر مسافروں کو, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پرواز پہ چڑھنے سے پہلے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو انزائٹی اور لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو ٹریول سے ہوتی ہے, کچھ لوگوں کو ویسے ریکوائرمنٹ سے اس طرح سے ہوتی ہے, تو یہ ریلیکس کرنے کے لیے ان کو کہ انزائٹی کسی طرح سے کم ہو سکے. تو دیکھیں ان کے لیے پورا بریگیڈ لانچ کیا گیا, وک بریگیڈ, اور یہ 2013 میں شروع ہوا تھا کیلیفورنیا کے ہوائی اڈے پر. اور جس طرح ہم بتا رہے ہیں, مقصد یہ ہے جی کوئی اگر مسافر پریشان ہے تو اس کو یہ ذرا محسوس کرے گی. واہ بھائی واہ, کیا بات ہے, زبردست. یہ ایسے انیشیٹیوز دیکھیں کتنے اچھے لگتے ہیں. اور یہ سٹارٹ سے کتوں سے ہوا تھا, اب بلیاں اس میں ایڈ ہو گئی ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد خرگوش بلکہ شامل ہیں اس میں, اور بھی اینیملز اس میں شامل کیے جائیں. خرگوش اچھی بات ہے شامل کریں گے, بچوں کو بھی محسوس کرنا چاہیے جو بلیوں کتوں سے ڈرتے ہیں. اینی ویز ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کراچی میئر الیکشن کے خلاف عدالت جانے کا اعلان کر دیا, اور مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن دوبارہ کرایا جائے. انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا. پیپلز پارٹی نے الیکشن نہیں جیتا بلکہ اغوا برائے تاوان کی کارروائی کی ہے, اور 3.25 کروڑ لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. 15 جون کو ہونے والے الیکشن میں جماعت اسلامی کے امیدوار حافظ نعیم الرحمان صاحب کو پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب نے شکست دی, اور اس کے بعد دونوں جماعتوں کے درمیان لفظی جنگ بھی جاری ہے. جماعت اسلامی کسی بھی صورت انتخابی نتائج ماننے کو تیار نہیں ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, امیدوار تھے میئر کے, ظاہر ہے ان کو شکست دی ہے مرتضی وہاب صاحب نے, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم حافظ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. حافظ صاحب, اب الیکشنز کیونکہ دیکھ رہے ہیں ہم, جماعت اسلامی ہار چکی ہے, آپ امیدوار تھے, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے, جیتنا جماعت اسلامی تھا, پیپلز پارٹی کا اس پہ حق نہیں ہے, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے 3 کروڑ عوام کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے, اب عدالت جانے کا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ریلیف ملے گا, کیا الیکشنز دوبارہ ہو سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی ہار چکی ہے یا میں ہار چکا ہوں میئر کا الیکشن, یہ بات ہی ٹوٹل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت میں تو نمبرز ہوتے ہیں نا, یہ کوئی عوامی الیکشن تو تھا نہیں کہ عوام کو ووٹ ڈالنے تھے. پہلے سب دعویٰ کرتے ہیں اور عوام نے کسی کو زیادہ کسی کو کم ووٹ ڈال دی ہوں. عوام تو ووٹ ڈال چکے تھے, سب سے بڑی پارٹی جماعت اسلامی بن چکی تھی, سب سے زیادہ سیٹیں ہم نے جیتی تھیں, جن سیٹوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا تھا 14 سیٹیں ہماری تبدیل کر دی تھیں. وہ تو جنگ ہماری جاری ہے. وہ ایک طرف جب فائنل جو بھی ان کے نوٹیفیکیشن جعلی طریقے سے الیکشن کمیشن نے ان کو جتوایا, اس سب کے باوجود بھی ان کے نمبر کم تھے نا, ان کے اور ان کے اتحادیوں کے. پوری پی ڈی ایم ایک طرف تھی, نون لیگ بھی تھی, جے یو آئی بھی تھی.
ہماری اتحادی بنے پاکستان تحریک انصاف والے, ہم دونوں کے نمبر ملا کے 193 بنے, ایک کا ودہیلڈ ہو گیا 192 ہو گئے, ان کے نمبر بنے 173. اب اس میں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ کیمپین چلائیں گے اور کیمپین چلانے کے بعد کون کس کو ووٹ ڈالتا ہے, اب پارٹیوں کا فیصلہ تھا. جو قانون ہے, جو ضابطہ ہے, اس ضابطے کے مطابق ہم جیت چکے تھے. ایک رسمی کاروائی ہونی تھی کہ اس دن سب لوگ کھڑے, اور جیت کا طریقہ ہے, اور جس کے جتنے ووٹ ہیں وہ وہاں پر ڈل جاتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ بیمار ہو گیا, کچھ ہو گیا, یہ تو ہوتا ہے انسانی دنیا میں. لیکن 31 انسان اگر غائب کر دیا گیا ہو کسی بھی وجہ سے, یا خریدا گیا ہو, یا ان کو جبر کے ذریعے الگ کیا گیا, یا اغوا کیا گیا, یہی ہوا, ویڈیوز آ رہی تھیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہار گئی اور پیپلز پارٹی جیت گئی؟ حافظ صاحب, آپ کے پاس کون سے ثبوت ہے کہ ان کو لایا نہیں گیا, ان کو زبردستی روکا گیا ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ آپ نے, کیونکہ بڑے ایک اہم الزام ہے جو کہ آپ اس وقت لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ, کہ وہ جو 30 امیدوار تھے 31 تھے, ان کو آنے نہیں دیا گیا, جبری طور پر ان کو روکا گیا ہے. کوئی ثبوت ہے اس کا آپ کے پاس؟ بھائی ویڈیوز چلتی رہی ہیں, مین اسٹریم میڈیا پہ چلتی رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ چلتی رہی ہیں. ایک طرف ایک بیان دیتا ہے بندہ, دوسرے دن دوسرا بیان دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں بیان ریکارڈ کروا کے جا رہا ہوں, میرے حالات اچھے نہیں ہیں, بعد میں میری طرف سے کوئی اور چیز آئے تو آپ لوگ یقین مت کیجیے گا, میں ووٹ ڈالنا چاہتا ہوں, جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اب جو لوگ واپس آئے ہیں وہ بھی اپنا ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ جبر تھا, مجبوری تھی, ہم نہیں آئے. مجھے نہیں معلوم, دل کا حال اللہ جانتا ہے, پتہ نہیں وہ لوگ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ 31 وہ لوگ جن کو لوگوں نے منتخب کیا, وہ میئر کے انتخاب کے اہم ترین موقع پر غائب ہو جائیں, 31 کی تعداد میں غائب ہو جائیں, موجود ہی نہ ہوں, اور اس سے پہلے ہم انٹیمیٹ کر رہے ہوں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ اسی دن اچانک سے غائب ہو گئے, ہم اس سے پہلے الیکشن کمیشن کو لکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, میڈیا پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہم نہیں کہہ رہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے وہ نہیں آئیں گے. ان کو کون سا غیب کا علم ہو گیا؟ مجھ سے تو آپ ثبوت مانگ رہے ہیں نا, سعید غنی سے پوچھیں نا ان کو کون سا غیب کا علم ہوا تھا, مرتضیٰ وہاب کو کیا علم ہوا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے؟ کیوں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے جبکہ پارٹی کا فیصلہ دوسرا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سیدھا سیدھا قبضہ کیا ہے آپ نے. آپ کو کراچی نے ووٹ نہیں ڈالا, 9 لاکھ ووٹ آپ کے مقابلے میں تھے, آپ 3 لاکھ ووٹ بھی ساری دھاندلی کے باوجود نہیں لے سکے, اور آپ نے سیٹیں بھی زبردستی بڑھائیں, حلقہ بندیاں اپنی مرضی کی کہیں. مین اسٹریم کراچی سے آپ آؤٹ ہو گئے, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کلین سویپ جماعت اسلامی نے, 5 ٹاؤن ہمارے پاس ہیں, لانڈی کورنگی ہمارے پاس ہے, گلشن اقبال ہمارے پاس ہے, سوسائٹیز ہمارے پاس ہے, ملیر ماڈل کالونی, یہ سب جو علاقے ہیں پورا وہ ہمارے پاس ہے, شاہ فیصل پی ٹی آئی کے پاس ہے, مومن آباد پی ٹی آئی کے پاس ہے, صدر پی ٹی آئی کے پاس ہے. پھر بچا کیا کراچی میں؟ انہی پیری فریز میں آپ نے ایک حلقے کے 4 حلقے بنا دیے, ایک حلقے کے 3 حلقے بنا دیے اور نمبر بڑھا لیے, اور پھر بھی بچے تو قبضہ کر لیا, اور پھر بھی بچے تو بندے غائب کر دیے. اسے جیت کہتے ہیں. اس پر تو تھو تھو ہو رہی ہے نا پورے ملک میں. کالک مل, میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا یہ کالک ملیں گے اور بدنما داغ بن جائیں گے جمہوریت پر, اور بن گئے. اچھا حافظ صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا زمان پاک جانا بھاری پڑا ہے؟ نہ جاتے اور ویسے رابطے ہوتے تو شاید ووٹ ڈالنے آ جاتے وہ 31 اراکین, لیکن زمان پاک آپ کو جانا شاید یہ بھاری پڑا ہے پارٹی کو. نہیں, یہ تو چاپلوسی میں میرے خیال ہے بلاول صاحب اور سعید غنی صاحب اور اس ٹائپ کے لوگ بات کر رہے ہیں. اصل میں ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ چاپلوسی کرتے رہتے ہیں, بس بوٹ پالش میں لگے رہتے ہیں. ارے بھائی سیدھی سیدھی بات کرو. انہی کے چیئرمین تم بڑے فخر سے بتا رہے ہو نا کہ وہ نہیں آئیں گے ہمارے کہنے پر, ہماری مقبولیت دیکھتے ہوئے, اپنی ضمیر کی آواز پہ نہیں آئیں گے. جس پارٹی کے بارے میں بلاول صاحب بڑے چاپلوسی میں کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں گئے تھے اس لیے یہ ہو گیا, اسی پارٹی کے چیئرمین جو اسی پارٹی کے لیڈر کے کہنے پر جس کو ٹکٹ ملا ہے اور اس کے کہنے پر جو ہے وہ منتخب ہوا ہے اور اس کا آپ نے اوتھ لیا ہے, اسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ضمیر جاگا ہوا ہے. تو شرم کرنی چاہیے کوئی اس طرح کی باتیں کرنے سے. میں نہیں سمجھتا, جب تک دیکھیں پاکستان میں ہے جمہوری نظام جیسا بھی ہے, اس جمہوری نظام میں ایک عدالت ہے, ایک جمہوریت ہے, وہ الگ بات ہے کہ بار بار اس کے اوپر شبخون مارتے ہیں, لیکن اس میں اگر ایک پارٹی قانونی طور پر موجود ہے اور اس پارٹی نے ہماری حمایت کی ہے تو کسی کی ملاقات سے اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پرابلم ہے, سوائے اور کیا اس انتخاب کے بعد حافظ صاحب, چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں, اس انتخاب کے بعد جو 31 اراکین نہیں آئے, کیا آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ 31 اراکین؟ نہیں, ان میں سے کچھ لوگوں سے رابطہ ہمارے دوستوں کا ہوا ہے اور وہ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ بھئی ہم مجبوری میں نہیں آئے تھے. ان کی پارٹی اپنے ظاہر دیکھیں وہ ایک الگ پارٹی ہیں, ان کی پارٹی اپنا جو بھی تنظیمی پروسیس ہے وہ کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی, یہ ذمہ داری تھی حکومت کی. نہیں, اگر وہ 31 اراکین نہیں آئے حافظ صاحب, اگر وہ نہیں آئے, رابطے میں کچھ ہیں اور کہتے ہیں ہماری مجبوری تھی, چوائس تو ان کی تھی. نہیں
नहीं, चॉइस नहीं थी ना, आपने वीडियोस नहीं देखी थी, वो किस मुकाम पर थे? क्या आपने वो नहीं देखे थे रिपोर्टर्स के कि कभी वो कह रहे थे कि क्लिफ्टन में रखा है, अब उनको एसएसयू की जो है वो तहवील में ले जाकर कभी किसी फार्म हाउस पे, कभी रत्तो दे रो। भाई ये तो मालूम करें ना, यही तो हम अदालत में जाएंगे। हाफिज साहब वो सामने क्यों नहीं आ रहे थे? वो सामने क्यों नहीं आ रहे? ये सारी बातें आपकी तरफ से आ रही हैं, आप बता रहे हैं कि उनको रखा गया था क्लिफ्टन में या उनको आने नहीं दिया गया। वो 31 अरकान वो कहाँ है? वो खुद सामने क्यों नहीं आ रहे और ये बयान क्यों नहीं दे रहे कि उनके साथ जबर हुआ? आने वाले तो आए हैं, फिरदौस शरीफ नकवी साहब तो आए थे, उनको लाया गया था। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन सुन तो ले, ये तो इस पूरे निजाम के ऊपर सवालिया निशान है ना, वो सामने क्यों नहीं आ रहे? वो कहाँ है? ये तो इस पूरे निजाम पे सवालिया निशान है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन पर, हुकूमत पर, कानून नाफिज करने वाले इदारों पे सवालिया निशान है। जिंदा इंसान जो कि अपने हल्के के अवाम के वोट लेकर मुंतखब हुए, 4-4 मुहिम चलाई हों, और सबसे अहम तरीन मौका किसी मुंतखब फर्द के लिए है कि वो मेयर के इंतखाब में वोट डाले, उस दिन वो अपनी यही मैं जानना भी चाहता हूं आपसे, वो तमाम अरकान हाफिज साहब जिन्हें कराची वालों ने वोट दिया और इसलिए वोट दिया कि वो उनके लिए कुछ काम करेंगे, वो जब इस अहम दिन नहीं आए, अब आपके ख्याल में उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? उन तमाम 31 अरकान के खिलाफ पार्टी को क्या करना चाहिए, अवाम को क्या करना चाहिए जो नहीं आए, जिनकी वजह से सब कुछ हुआ? देखें, पहली बात यह कि दिलों का हाल अल्लाह जानता है। सबसे पहले तो तहकीक होनी चाहिए ना, ये तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो कोई इदारा नहीं हूं ना, ठीक है ना, ये तो हुकूमत की और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है ना। यही बात तो हमने उनसे कही थी कि वो पहले से गायब थे, आप इलेक्शन को पोस्टपोन करते, हुकूमत से कहते प्रोड्यूस करो। भाई जिंदा लोग हैं ना, कहां चले? मरीख पे चले गए थे, चांद पे चले गए थे, इसी जमीन पर इसी मुल्क में मौजूद थे, तो फिर क्यों नहीं प्रोड्यूस किया गया? आप एक हफ्ता अगर मेयर का इंतखाब आगे बढ़ाते और उनको प्रोड्यूस करते, फिर उनकी मर्जी, अगर वो गलत वोट देते, डिफेक्शन क्लॉज लगती, सही वोट देते, जमात इस्लामी का मेयर बन जाता, पार्टी पॉलिसी के मुताबिक देते। तो अगर हुकूमत ने ये काम नहीं किया और उसने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद नहीं ली और उसने बाद में ये जालसाजी के लिए इस काम को इस्तेमाल किया, जमहूरियत पे शबखून मारने के लिए किया, बदनुमा दाग लगाने के लिए किया, तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। इलेक्शन कमीशन किस मर्ज की दवा है? तो अब जमात इस्लामी 23 जून को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। 23 जून को जमात इस्लामी इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ऐलान किया है, और भी मैं लाहौर गया था, वहां सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मजलिस शूरा का इजलास था, वहां पर यह फैसला हुआ, और 23 जून को इंशाल्लाह बहुत बड़ा एहतजाज होगा। मैं खुद भी यहां से जाएगा, हमारा वफद भी, मैं भी जाऊंगा, अमीर जमात मोहतरम की क़यादत में यह एहतजाज होगा। हम अदालत जाएंगे, हम कराची में भी एक जबरदस्त किस्म की कैंपेन चलाएंगे, और कराची के लोगों ने जमात इस्लामी पर एतबार किया है। कराची के लोगों को तवक्को थी 15 साल की तबाही से निजात मिलेगी, लेकिन जमीनों पे कब्जे का निजाम मजीद मजबूत होगा। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये जमीनों पर कब्जों वाली बात जो आप कर रहे हैं, यानी हाफिज साहब आपको लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में चाइना कटिंग्स नजर आएंगी कराची में, जो एक बड़ा मसला रहा है कराची का? चाइना कटिंग तो बहुत पीछे चली गई है। अब तो आपके घर पे आके बैठ जाते हैं, आपकी जमीन पे आके बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं बार्गेन करो। करोड़ों, किसी भी बिल्डर की, किसी भी डेवलपर की जमीन पे आके बैठ जाते हैं, करोड़ों रुपए का सौदा बिलावल हाउस में होता है। ये नेटवर्क चल रहा है यहां पर, कोई है पूछने वाला, कोई देखने वाला है? और ये मजीद कब्जा करेंगे। ये जितने 14-15 अरब रुपए कहे थे ना मुर्तजा अब्बास साहब, यही एडमिनिस्ट्रेटर थे जो अब मेयर बन गए जबरदस्ती। इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटरशिप में 14 अरब रुपए का तो इन्होंने ऐलान किया था। क्लिक के पैसे थे वर्ल्ड बैंक के, हमें अदा करने पड़ते हैं कर्जे समेत। इनके वालिद साहब के पैसे नहीं है, हमारे पैसे हैं, और इन पैसों को खा गए ये। कोई सड़क नजर आती है जो पैच वर्क किए थे इन्होंने? जितने पैच वर्क किए थे 90% तबाह हो गए। तो ये हमारे टैक्सों के पैसों को लूट रहे हैं। अब ये लूटमार का निजाम मजीद शदीद होगा। क्या किया है पुलिस में इन्होंने, क्या किया है एजुकेशन में, क्या किया है सेहत में? 4 इदारे एनजीओज के साइबर नाइफ दिए एनजीओज ने, कराची के अच्छे पैसे वाले लोगों ने। एक डिपार्टमेंट एक एनजीओ बना देती है, दूसरा डिपार्टमेंट दूसरा एनजीओ, एक सेट बना देता है, और आप अरबों रुपए का सेहत का बजट खा जाते हो, आप तालीम का बजट खा जाते हो। आपने अंदरूनी सिंध का भेड़ा गरक करके रखा हुआ है। हाफिज साहब एक बात और ज़ाहिर है, ये उन पर इल्जामात हैं आपके। मैं जानना ही चाह रहा हूं कि जो ऑफर उन्होंने पहले दी थी आपको, इंतखाबात से पहले दी थी कि मिलकर आगे बढ़ते हैं, मिलकर चलते हैं, मिलकर एज अ मेयर एंड डिप्टी मेयर चलेंगे, डिप्टी मेयर की ऑफर की गई थी। ज़ाहिर है आप एज अ पार्टी आपने डिसाइड किया कि नहीं, आपने वो एक्सेप्ट करना, वो अभी भी कायम है इस पर। वो कहते हैं हम अभी भी बात करेंगे बिलावल भुट्टो से कि आप लोगों को मनाया जाए और डिप्टी मेयर आपका हो जाए और मिलकर आगे चला जाए। क्या ऐसा कोई राबता पीपल्स पार्टी की तरफ से हुआ है आप लोगों से? और अगर राबता हो जाए तो क्या आप ये ऑफर एक्सेप्ट करेंगे?
نہیں دیکھیں میرے بہن بھائیوں، بات سنو میری. ایک آپ کے گھر پہ کوئی قبضہ کر لے اور قبضہ کرنے کے بعد آپ کو ایک کمرے کی آفر کر دے اور آپ کہیں کہ یار اپنے بچوں کے مفاد میں اپنے گھر سے دستبردار ہو جاتا ہوں اور ایک کمرے پہ قناعت کر لیتا ہوں، تو آپ اس کو قبول کریں گے؟ وہ بھائی ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا ہے. اور حافظ صاحب اس کو اس طرح بھی اگر دیکھیں کہ اگر ایک گھر پہ قبضہ ہو، بچے وہاں پر رہتے ہوں اور آپ اس کمرے میں بھی نہ ہوں، اس گھر میں بھی نہ ہوں، تو آپ ان بچوں کا خیال نہیں رکھ پائیں گے. آپ کو نہیں لگتا ڈپٹی میئر بن کر ساتھ چل کر کراچی والوں کی خدمت ہو سکتی ہے، باہر رہ کر تو نہیں ہو سکتی؟ نا یہ تو یہ ہمیشہ سے اس طرح کی باتیں جابروں اور طاقتوروں کے مقابلے میں کی جاتی ہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ بھائی ان کی طاقت کو قبول کیوں نہیں کرتے، ان کے قبضے کو قبول کیوں نہیں کرتے، ان ڈاکوؤں کو کے آگے جھک کیوں نہیں جاتے، ان کے قدموں میں بیٹھ کیوں نہیں جاتے، کیوں نہیں ان کے آگے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے. تو بھائی وہ لوگ جو ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں گے. ہمارے مینڈیٹ کو یہ بحال کریں، ہماری کھائی ہوئی یوسیوں کو واپس کریں. بالکل ٹھیک ہے، یہی آپ کا مطالبہ ہے اور اسی لیے آپ احتجاج بھی کریں گے الیکشن کمیشن کے باہر اور عدالت میں بھی جائیں گے. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت شکریہ صاحب تھے، گفتگو کر رہے تھے. بریک لیں گے ناظرین، واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ملک کی معاشی صورتحال کی بات کرتے ہیں. آئی ایم ایف نے نئے مالی سال کے بجٹ میں ٹیکس بیس نہ بڑھانے اور ایمنسٹی اسکیم پر اعتراضات ظاہر کر کے پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں بلومبرگ نے ایک بار پھر ڈیفالٹ کا خدشہ ظاہر کیا ہے. پاکستان کو قرضوں کی مد میں 30 جون تک 90 کروڑ ڈالر اور جولائی تا دسمبر مزید 4 ارب ڈالر کی ادائیگی کرنی ہے اور آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے بغیر یہ مشکل ہوگا. جبکہ آئی ایم ایف بجٹ میں اپنی شرائط شامل کروانے تک قرض پروگرام بحال کرنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے. آپشنز کیا ہیں، حالات کیا بتا رہے ہیں، اس پر بات کر لیں گے. ہمارے اقتصادیات خرم شہزاد صاحب ہمیں جوائن کریں. خرم صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام، بالکل ٹھیک ٹھاک. خرم صاحب حکومت کہتی ہے پلان بی ہے، کافی ٹائم سے ہم سنتے آ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس پلان بی موجود ہے. پی ایم بھی کہتے ہیں. ہاں، آپ کو کیا لگتا ہے پلان بی کیا ہے حکومت کے پاس ابھی؟ جی دیکھیں، پلان بی تو مجھے نہیں لگتا کوئی ہے. سچ اگر ہوتا تو ابھی تک وہ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہوتا. تو اور پلان بی ابھی اگر ہو بھی تو وہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ شاید ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ولنگ نہ ہو کرنے کے لیے. تو پلان بی کا جہاں تک تعلق ہے تو میرے خیال میں ہونا تو چاہیے پلان بی، کیونکہ ڈپینڈنسی آئی ایم ایف پہ نہیں ہونی چاہیے. بٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈپینڈنسی خود آئی ایم ایف پہ ڈالی ہے پچھلے 23 پروگراموں میں. اور اب ہم یہ کہیں گے کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم سم ہاؤ ان کے ساتھ ہم ٹاکرا کرنا شروع کر جائیں، ان کو بلی کرنا شروع کر جائیں، اسٹیٹمنٹس دیں، تو اس سے ہمارا کام خراب ہوگا اور آئی ایم ایف کا کچھ نہیں بگڑے گا، نہ کہ دنیا کا کسی کا کچھ بگڑے گا. ہمارا ہی پرابلم ہوگا اور ہم جو ہے وہ انفلیشن کی طرف جائیں گے اور گروتھ ہماری کم ہوگی اور ہمارے کام آدمی کو نقصان ہوگا. اور خرم صاحب جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دوست ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے ہمیں سپورٹ مل سکتی ہے، وہ دوست ممالک جنہوں نے آئی ایم ایف کے لیے ہمیں سپورٹ نہیں کیا، کیا وہ آئی ایم ایف پروگرام بحالی کے باوجود ہمیں سپورٹ کریں گے؟ نظر آتا ہے آپ کو ان حالات میں؟ جی بالکل، مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے دوست ممالک وداؤٹ آئی ایم ایف آپ کو سپورٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ویسے تو آپ کے 3 بڑے ایسے فرینڈلی کنٹریز ہیں جو کہ مدد انہوں نے آلریڈی کی ہے. بالکل، جس میں چائنا ہے وہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کافی مدد کر رہا ہے. اپنے جو ان کے کیش ڈپازٹس ہوتے ہیں ان کو وہ بار بار رول اوور کر رہا ہے. ابھی بھی رول اوور کر رہا ہے، اس مہینے کے بھی رول اوورز ہیں، پھر اگلے سال تک رول اوورز جائیں گے. پھر سعودی عربیہ نے رول اوورز کیے ہیں کافی زیادہ، 3 ارب ڈالر کی ایڈیشنل جو ہے انویسٹمنٹ کی بات کی انہوں نے. بٹ انہوں نے یہ کہا کہ پہلے آپ آئی ایم ایف کو جو ہے آن بورڈ لے لیں. اور پھر یو اے ای نے بھی یہی کیا کہ آپ کے پاس 1 ارب ڈالر ہو، 2 ارب ڈالر وہ دے رہے ہیں آپ کو، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ پہلے آئی ایم ایف کو آن بورڈ کریں. ایشو یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف ہے اس کے جو ممبرز ہیں وہ یہ کنٹریز بھی ہیں، مطلب کہ سعودی عربیہ، چائنا، یہ مین کنٹریز ہیں، یہ مین ممبرز ہیں آئی ایم ایف کے. جب یہ ممبرز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ یہ نہیں کر سکتے نا، جیسے کہ ایک بینک کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو اگر قرضہ نہیں دے رہا تو آپ بینک کے اسپانسرز کے پاس چلے جائیں، کہیں گے جی آپ دے دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، وہ کہیں گے جی آپ ہمارے بینک سے لیں. ایک پروسیس ہم نے بنایا ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس مس انڈرسٹینڈنگ میں رہنا چاہیے کہ جی ہمارے دوست ممالک آؤٹ آف دا وے جا کے ابھی بھی جو ہے نا وہ کر دیں گے. ہم ایسا سوچتے کیوں ہیں؟ ہم اپنا گھر سیدھا کیوں نہیں کر رہے؟ ہم اپنی جگہ ٹیکسز کیوں نہیں لگاتے جہاں لگانے چاہیے؟ ہم اپنے خرچے کیوں نہیں کم کر رہے؟ آپ بجٹ کی بات کر رہے ہیں جو آئی ایم ایف بھی چاہتا ہے کہ وہاں ٹیکس لگائے جائیں، چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہو، چاہے وہ دیگر ڈومینز ہوں، ریٹیل سیکٹر ہو، وہاں پر ٹیکس کی بات کر رہے ہیں آپ. میں دیکھیں اوور آل کہہ رہا ہوں، اگر آئی ایم ایف کہتا ہے ایمنسٹی اسکیم نہ دیں آپ، تو آپ نہ دینا ایمنسٹی اسکیم. اگر آئی ایم ایف کہتا ہے آپ بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ ٹیکس نہ لگائیں کیونکہ اس سے کیش اکانومی بڑھ جائے گی، تو مت لگائیں نا آپ.
اور یہ بڑی بھی ہماری کیش اکانومی جب پہلے لگایا گیا تھا اس طرح کے، لوگ تو ویسے ہی بیچارے بینکنگ نہیں کر سکتے، یہ تو مشکل ہو گیا لوگوں کے لیے بینک اکاؤنٹ کھولنا. ایکچولی آپ کو آسان بنانا چاہیے تاکہ لوگ بینکنگ سسٹم میں پہلے آئے تو صحیح، پھر آپ بعد میں ٹیکس کی بات کریں. تو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ کنسٹرکٹیو نہیں ہے. وہ جہاں پر آپ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں خرم صاحب، اب لگ تو نہیں رہا، حالات تو یہ نہیں بتاتے کہ 30 جون سے قبل جو ہے IMF پروگرام بحال ہو سکتا ہے، تو کیا یہ بھی تاثر اب دیکھ کے سامنے آ رہا ہے کہ شاید حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ یہ ڈیل ہو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، خاص کر اگر 2 مہینے رہ جائیں آپ کے الیکشنز میں، تو ڈیفینیٹلی آپ IMF کو کیوں آن بورڈ کریں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ IMF کو آن بورڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جو ہے نا وہ کڑوے جو ہے وہ ڈیسیشنز لیں گے. تو کڑوے ڈیسیشن لینے کا مطلب ہے پولیٹیکل کیپٹل کو مزید لوز کرنا. تو کوئی بھی گورنمنٹ ہو، پولیٹیکل گورنمنٹ، وہ شاید یہ نہیں کرے گی کہ 2 مہینے پہلے جو ہے نا IMF کو آن بورڈ لے لے گی، سارے وہ کام کرے جو IMF چاہتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کر جائے جب الیکشنز قریب ہوں. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ IMF کو آن بورڈ کرنا خود بھی جائے، شاید یہ سوچا جا رہا ہے اسی وجہ. 30 جون کے بعد پھر حالات کیا ہیں؟ 30 جون اور دسمبر کے بیچ میں حالات بہت چیلنجنگ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ IMF اگر یہ پروگرام اگر اس کا ختم ہو گیا 30 جون تک، 2 پوائنٹس اس میں پلیز مجھے اگر جواب آپ دینے دیں کہ 30 جون تک اگر یہ پروگرام ختم ہو گیا، جو کہ ہو جائے گا، اور آپ کو کوئی ریویوز، آپ کے 3 ریویوز باقی ہیں، اور وہ اگر نہیں ہوا IMF کے ساتھ، تو آپ کا نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ جنوری سے پہلے نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 مہینے بعد آپ کی انٹرم گورنمنٹ آئے گی. انٹرم گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی، وہ صرف اوور سی کرتی ہے چیزوں کو، اور پھر اس کے بعد الیکشن کروا کے وہ آگے بڑھ جاتی ہے. اور پھر نئی گورنمنٹ آئے گی، اگر نومبر میں اور دسمبر میں وہ چارج سنبھالے گی، تو IMF کا جلد سے جلد پروگرام جو نیکسٹ ہوگا، بڑا پروگرام ہو سکتا ہے وہ نئی گورنمنٹ کے ساتھ، وہ جنوری میں ہوگا. اور اس دوران اگر آپ نے مینج کرنا ہے تو $4 بلین کے ریزروز ہیں آپ کے پاس، $5 بلین کی پیمنٹس کرنی ہے آپ نے، اور $3-4 بلین آپ کو اکانومی چلانے کے لیے چاہیے. تو $8 بلین آپ کو چاہیے، اور آپ کی کٹی میں $4 بلین ہیں. تو کرنا یہ ہوگا کہ یہ اکانومی کو اور زیادہ اسکویز کیا جائے گا، جس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوڈ، میڈیسنز، فیول، ان کی تھوڑی سی شارٹیج ہونا شروع ہو جائے، اور آپ کی انفلیشن بڑھتی رہے، اور انڈسٹریز جو ہیں وہ بیٹھتی رہے، انمپلائمنٹ ہوتی رہے، انٹرسٹ ریٹس بڑھ جائیں. تو یہ چیلنجنگ سچویشن ہے. یعنی یہ 6 مہینے عوام پر بہت بھاری پڑنے والے ہیں جو ابھی تک نظر آ رہا ہے. باقی ظاہر ہے ہم امید کرتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. لیکن جب خرم صاحب ہم ڈیفالٹ کی بات کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے ڈیفالٹ ہو چکا ہے، کوئی کہتا ہے ڈیفالٹ نہیں. ذرا حکومت تو کہتے ہیں ڈیفالٹ نہیں ہوا، کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. ایک ٹرم اور یوز کرتے ہیں، ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے. پھر کچھ بانڈز کی پیمنٹ کی بات بھی کرتے ہیں. یہ ذرا سمجھائیں ڈیفالٹ میں، ٹیکنیکل ڈیفالٹ میں فرق کیا ہے، اور ہمارے اسٹیٹس کیا بتا رہے ہیں ود رسپیکٹ ٹو ڈیفالٹ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ اور جو ایک سمپل ڈیفالٹ ہوتا ہے. سمپل ڈیفالٹ یہ کہ جی میں نے آپ کے پیسے لینے تھے ایک خاص تاریخ پہ، وہ نہیں دیے، تو وہ ایک سمپل ڈیفالٹ ہے. میں نے آپ کے پیسے وقت پہ نہیں دیے، اس کا مطلب ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں بینکرپٹ ہو چکا ہوں. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین ہم بڑھیں گے اب ایک بریک کی جانب. اسٹے ود اس. گرمی کے شدت میں اضافہ، اور اب جس طرح اسکولوں میں چھٹیاں ہیں تو اس میں بچے خوب مزے اڑا رہے ہیں. موڈ ان کا یہی ہے جناب کہ صرف اور صرف ہم نے انجوائے کرنا ہے، اور مائیں خاصی پریشان ہیں کہ جو بچوں کا یہ چھٹیوں کا وقت ہے اس کو کیسے پلان کریں، ان کی انرجیز کو کیسے چینلائز کریں، چھٹیاں کیسے مینج کریں تاکہ تعطیلات ضائع نہ ہو جائیں، وہ کچھ سیکھیں. یہ نہ ہو کہ ان چھٹیوں میں سب کچھ بھول جائیں. اب ٹائم کیسے مینج کرنا ہے، تو آج ہم نے اسی سلسلے میں ایک سیگمنٹ ڈیزائن کیا جس میں آپ میں کالز کر سکتے ہیں. آپ بچوں کے ساتھ کس طرح سے ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، کیا پلان کر رہے ہیں، آپ میں کال کیجیے گا. اور جو مائیں سوچ رہی ہیں وہی آپ سے ہم شیئر بھی کریں گے. 2 مائیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسرا حسین اور جویریہ طارق ہمیں جوائن کر رہی ہیں. اسرا ہاؤس وائف ہیں اور جویریہ طارق ایک ورکنگ وومن ہے. اسرا السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ابھی تک ٹھیک ہوں. زبردست جی. اور جویریہ آپ کی بات کریں، ورکنگ مدر ہیں، ٹائم اچھا گزر رہا ہے؟ وعلیکم السلام. جی ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے. زبردست جی. اور چھٹیاں جب آتی ہیں سبین، ظاہر ہم یہ بات بھی کریں، چھٹیاں جب آتی ہیں تو پریشانی بڑھ جاتی ہے. تو چھٹیاں میں دونوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے؟ بڑھ چکی ہے، ہفتہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو اب کیا سوچ رہی ہیں، کس طرح سے چھٹیوں کو پلان کیا جائے، کس طرح سے بچوں کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کیا جائے، آپ کی کیا پلاننگ ہے؟ یہ میرا ایک ہی پلان ہے، دیٹ از ٹو فالو اے روٹین. اگر روٹین سے آپ ہٹ جاؤ نا تو دن بلاسٹ ہو جاتا ہے. تو ایک روٹین چلتی ہے، تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتا ہے، obviously it's not like strictly ہی چلنی ہے، بٹ لائک اسکرین ٹائم کیونکہ لمٹ کرنا از اے بگ ٹاسک آج کل کے دور میں کہہ لوں گی. بیکاز ہر بچہ چاہتا ہے یار کچھ گیمز کھیل لوں یا ٹی وی دیکھ لوں یا کارٹونز جو بھی ان کے چل رہے ہوتے ہیں. تو اسکرین ٹائم ان کا لمیٹڈ ہوتا ہے. آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی پلان کرنی ہوتی ہیں، گھر میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے سارا دن، رائٹ.
اور پڑھائی بھی چل رही ہوتی ہے. تو آئی جسٹ میک اے اسکیجول جو کہ تھوڑا فلیکسیبل بھی ہوتا ہے. سم ٹائم اسکرین ٹائم پہلے ہو جاتا ہے, بعد میں ہو جاتا ہے, بٹ آئی جسٹ فالو اسکیجول. بالکل ٹھیک ہے. اور جویریہ, کیا پلان ہوتا ہے چھٹیوں کا؟ پچھلے کئی سالوں سے جس طرح آپ بچوں کی چھٹیاں پلان کرتی آئی ہیں, ایسی کوئی کمی, کوئی کوتاہی جو پہلے ہوئی ہو اور آپ چاہ رہی ہوں اس دفعہ نہ ہو؟ ایکچولی بینگ اے ورکنگ موم تھوڑا سا میرے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے کہ جنرلی تو یہ ہو رہا ہے کہ جب میں آفس جا رہی ہوں, بچہ اسکول جا رہا ہے, وہ 2 بجے آئے گا, اس کے بعد 6 o'clock تک میں بھی آ جاؤں گی. اب سمر ویکیشن میں کیا ہے کہ میں نے جاب پہ جانا ہے اور اس بچے نے سارا ٹائم گھر رہنا ہے. سو اس دفعہ میں نے تھوڑا سا یہ پلان کیا ہے کہ ہمیشہ سمر ویکیشن میں بچے کی روٹین بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, جس کے بعد اس کو پھر جب واپس اسکول جوائن کرنا ہے اگست میں, تو اس کو کافی سارے مسائل آ رہے ہیں. تو اس دفعہ میں نے یہ پلان کیا ہے کہ میں اس کو انیشلی جون کا جو 1 مہینہ ہے, اس میں تو میں نے اس کو سمر کیمپ میں ڈالا ہے کہ وہ کچھ بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ چیز سیکھے جس سے اس کی ویڈیو گیمز اور اسکرین ٹائمنگ لمیٹڈ رہے. بیکاز مجھے یہ پتا ہے کہ واپس آ کے اس نے پھر ویڈیو گیمز اور اسکرین ٹائم کے اوپر اپنا دھیان لگانا ہے. سو میں نے اس دفعہ یہ پلان کیا ہے, بلکہ اس منڈے سے اس کو امپلیمنٹ بھی کیا ہے, کہ ہی از گوئنگ ٹو اے سمر کیمپ جس میں وہ کچھ پینٹنگ سیکھ رہا ہے, ڈرائنگ سیکھ رہا ہے, اور کچھ 1-2 ان کی روبوٹکس اور کمپیوٹر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, بیکاز یہ اسکول نہیں ارینج کیا ان بچوں کے لیے. تو ایک تو میں نے سمر کیمپ پلان کیا. سیکنڈلی میرا ہمیشہ یہ ہوتا ہے, سنس آئی ایم ورکنگ, جب سے بچہ ہے تو تب سے میں کام بھی کر رہی ہوں, کہ میں اپنی جو اینول لیوز ہوتی ہیں وہ کوئی سمر کے جولائی یا جون کے اینڈ پہ اپنی پلان کر رہی ہوتی ہوں, کہ میں 10 days یا 15 days کا جو میرا اینول ہے میں اس ٹائم پہ لے لوں, تاکہ میں بچے کے ساتھ فل ٹائم رہ سکوں. بیکاز سم ٹائمز بچوں کو بھی بہت ہوتا ہے کہ اب ہم گھر پہ ہیں تو مدر شوڈ آلسو اسٹے ایٹ ہوم. تو اس کے دوران پھر ہم کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پلان کرتے ہیں کہ یا تو کہیں بچے کو لے جائیں شہر سے باہر, ایک آدھی دفعہ ملک سے باہر کا بھی بجٹ بنایا اور اس کو لے کر گئے, اور اوبیسلی وہ بچوں کے لیے بھی بڑی ایک انجوائمنٹ والی چیز ہوتی ہے اینڈ آل دیٹ. لیکن جنرلی اگر یہیں پہ رہ رہے ہیں تو پھر اس کی کوئی فیوریٹ ایکٹیویٹیز پلان کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اس کو اینیمیٹڈ موویز دیکھنے کا بہت شوق ہے, سنیما میں جا کے موویز دیکھنے کا شوق ہے, تو جو اگر بچوں کی موویز آ رہی ہیں تو کسی ویکینڈ پہ وہاں لے گئے. ہم پنڈی اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں, تو پنڈی میں ایک جوائے لینڈ ہے جو کہ بچوں کو بڑا پسند ہے, تو رائڈس کے لیے لے گئے, کزنس کو بلا لیا, کزنس کے ساتھ لے گئے. تو اس طرح کی چیزیں ہم اس کے لیے جنرلی سمر ویکیشن میں پلان کرتے ہیں. بٹ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے. اچھا آپ بھی تو کیونکہ ہوم میکر ہیں ماشاءاللہ سے, 3 بچے بھی ہیں آپ کے, اب آؤٹ ڈور انڈور ایکٹیویٹیز دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں بچوں کے لیے, کہ آپ ان کو انوالو رکھیں آؤٹ ڈور انڈور ایکٹیویٹیز. اسکرین ٹائم کس طرح مینیج کرتی ہیں؟ کیونکہ بچے چھٹیوں میں جب ان کے پاس وقت نہیں ہوتا, وقت بہت زیادہ ہوتا ہے بلکہ, تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صرف اسکرین ٹائم کو ہی اپنا انکریز کر سکیں. تو کیسے مینیج کرتی ہیں یہ آپ؟ یار آنیسٹلی ابھی جیسے ویکیشنس تو چل پڑی ہے نا ان کی, وٹ دے آر ہیونگ از 4 to 5 اسکرین ٹائم, بیکاز اس ٹائم آپ باہر نہیں جا سکتے, رائٹ, گرمی بہت ہے. تو 4 to 5 اسکرین ٹائم ہوتا ہے. ایک ان کا 9 to 10 ہوتا ہے, 2 hours آف اسکرین. اس سے اوپر دے نو کہ ماما از ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ, مطلب وہ پوچھنے کی ان کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. اور پھر آؤٹ ڈور ٹائم از فرام 6 to 7, اور بیچ میں اسنیکس وغیرہ اور کچھ نہ کچھ کرافٹ چل رہے ہوتے ہیں. مطلب بچے ہیں وہ خود بھی کھیل رہے ہوتے ہیں, میں بھی کبھی بیچ میں جوائن کرتی ہوں, ایسے میں بھاگ رہی ہوتی ہوں ان سے بیچ میں جوائن کرنے سے, بیکاز لٹرلی آئی ایم دا جج. ان کی لڑائی ہو جانی ہے, اس کے بعد میں نے جج بن جانا ہے, تو میں بیچ میں سے نکلتی ہوں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ آؤٹ ڈور ٹائم ایک تو گھنٹہ شام میں 6 to 7 جسٹ لائک اے سیڈ, اور ایک رات میں 10 to 11 بھی ہم باہر گھر کے اندر ہی, ناٹ لائک کہیں باہر میں نے کسی فینسی جگہ لے کر جانا ہے. پورچ میں جا کے ہم رننگ بھی کر رہے ہیں, ہم واک بھی کر رہے ہیں, ہم فٹ بال بھی کھیل رہے ہیں, سائیکلنگ بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ ود ان دا ہاؤس. تو وہ میرے لیے بڑا مینیجیبل ہوتا ہے. آئی کین کوک ایز ویل, کہ جب بچے باہر کھیل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, میں کبھی بک پڑھ رہی ہوں, خود بھی واک کر رہی ہوں, کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ پلان چل رہا ہوتا ہے. تو اٹس ناٹ لائک مائی لائف ہیز کم ٹو اے ہالٹ, کہ بچے اب گھر پر ہیں تو میرا اور کچھ ہوگا نہیں, مجھ سے سارا کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور بچے بالکل صحیح ظاہر چل رہا ہے. اور اس دوران کالرز بھی ہمارے ساتھ ہیں. شاکر ہیں اسکردو سے. شاکر السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں شاکر شمیم بول رہا ہوں اسکردو سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, خاص طور پر یہ سمیم کی جو آمد ہے, اس کے آپ پروگرام میں 4 چاند لگا رہی ہیں. بہت شکریہ جی, آپ لوگ پسند کرتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہیں, اسی لیے کوشش ہوتی ہے زیادہ زیادہ اچھا کریں. میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو نارملی بچوں کو جب اسکول چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اننیسیسری ان کو جناب کو ہوم ورک لاد دیا جاتا ہے. حالانکہ باہر کے ملکوں میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. وہاں پر جو پڑھائی ہوتی ہے نا تو وہاں وہیں اسکول میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کو ان کا چھٹیوں کے دوران ان کو آپ اتنا بڑا لمبا چوڑا ہوم ورک دے رہے ہیں. تو یہ جو چھٹیاں ہیں یہ تو انجوائے کرنے کی ہوتی ہیں, یہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز کے لیے ہوتی ہیں, اس کی صحت کے لیے ہوتی ہے, اور اس کی جو نالج ہے اس کو بڑھانے کے لیے. بالکل بالکل, بڑی اہم بات ہے یہ. شاکر صاحب, میرا نام آپ نے پورا نہیں لکھا, شاکر شمیم میرا نام. شاکر شمیم صاحب بہت شکریہ.
ساتھ موجود تھے. اور جویریہ جس طرح شاکر صاحب نے بھی کال کی, تو یہ کتنا اہم ہوتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسے ایکٹیویٹیز پلان کی جائیں کہ بچے صبح اٹھ کے صرف فون پہ نہ لگ جائیں. ایسی ہیلدی ایکٹیویٹیز جس طرح شاکر صاحب نے بھی کہا, شاکر شمیم صاحب نے کہا کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کیسے پلان کریں مائیں؟ دیکھیں ایک چیز میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ جو ہمارے پیرنٹس تھے نا وہ ہماری گرمیوں کی چھٹیوں میں زیادہ تنگ ہوتے تھے ایز کمپیئر ٹو اس. وائی؟ بیکاز دے ہیڈ ٹو مینیج دا ہول ہاؤس ہولڈ چورس along with that انہوں نے بچوں کو مینیج کرنا ہے. الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں چاہے اسٹرا جس طرح اسٹیٹ ہوم مدر ہیں بٹ وی آل ہیو ہاؤس ہولڈ ہیلپ آلسو. ٹھیک ہے. اور سم ہاؤ ایک بہت مزیدار بات یہ ہے کہ آج کل کے فادرز جو ہیں, آپ خود بھی فادر ہیں, تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ خود بھی جتنے ہمارے ابا اتنا کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تھے گھر میں, تو ابھی کے فادرز بھی بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سو سمر ویکیشن کا ٹائم پیرنٹس کے لیے برڈننگ ٹائم نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے, بیکاز اوبیسلی اکیڈیمیا میں رہنے کا بچے کو ایک ہی فائدہ ہے نا, کارپوریٹ لائف میں جائے گا پھر تو بیچارے کو سمر ویکیشن کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہوگا. اکیڈیمکس میں جب تک وہ ہے, ایجوکیشن میں جب تک ہے, اس کو ایک ہی فائدہ ہے کہ اس کے بعد جون جولائی کا منتھ جو ہے وہ آف آ رہا ہے. تھوڑا سا یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم بچے کے لیے ایکٹیویٹیز پلان نہ کریں تو بچوں کا جو ایک اٹینشن سپین ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. تو سپوز کریں اگر ہم ان کو کوئی ریویژن نہیں کرا رہے, ہوم ورک نہیں کرا رہے, اکیڈمکس پہ بالکل توجہ نہیں دے رہے, تو وہ جب اپنے نئے سال میں انٹر ہوئیں گے اگست میں, جو کہ موسٹلی اسکولس کا ایک نیو ایئر اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس ٹائم پہ نیو کلاس اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے, تو پچھلے کانسیپٹس بھول چکے ہوں گے. تو تھوڑا سا میں ایک یہ سجیشن دینا چاہوں گی سب کو, میں خود بھی یہ کر رہی ہوں کہ ہم کوئی 1 یا 2 گھنٹے ان کے ساتھ ان کے کانسیپٹس کے اوپر جو ابھی تک وہ پڑھ چکے ہیں وہ بھی بات کرتے رہیں, اور ان کو یہ موٹیویٹ کرتے رہیں کہ ناؤ یو آر گوئنگ ٹو گو ان نیکسٹ گریڈ وچ از گوئنگ ٹو بی ا لٹل چیلنجنگ اینڈ ا لٹل ڈیفیکلٹ آلسو. سو وی نیڈ ٹو پریپیئر دیم فار دیٹ, بیکاز یہ 2 مہینے میں اگر ہم ان کو بالکل لیزی چھوڑ دیں گے اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. سیکنڈلی ہوتا کیا ہے کہ جس طرح آج کل میں تو اس بات پہ کام کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا میں اس کو سمر ویکیشن میں واک زیادہ کراؤں, جاگنگ یا فٹ بال ڈالوں, کیونکہ بچے اوور ویٹ ہو جاتے ہیں بیکاز دے آر ٹیکنگ اے لاٹ آف کولڈ ڈرنکس اینڈ اسنیکس ڈیورنگ سمر ویکیشن, اور گھر بیٹھے ہوئے کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے, سو زیادہ رہے ہیں. بالکل. اچھا, میں سجیسٹ کرنا چاہوں گی سب لوگوں کو جو پیرنٹس سن رہے ہیں کہ اگر ہم کچھ ایسا کر لیں کہ ہم رات کو 9 سے 10. صحیح ہے. اچھا اسرا, آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی, بالکل ٹھیک بات ہے, آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اب ایکٹیویٹیز کی جس طرح سے بات کر رہی ہیں, اور اسکول میں کچھ ایکٹیویٹیز سمر ویکیشنز کے دوران بھی پلان ہو رہی ہے, کچھ اب ظاہر ہے کچھ اسکولس ایسے بھی آ گئے جو کہ فارن ٹرپس بھی پلان کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اگر وہ اسکول میں بچوں کو پڑھا رہے پیرنٹس تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فارن ٹرپس بھی افورڈ کر سکتے ہوں گے. ہائی بجٹ ایکٹیویٹیز بھی کافی ساری پلان ہو رہی ہے, تو بچے گھر آتے ہیں وہ ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا پھر ان کے اسکول میں گروپس میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے, ایسے بچوں کو کیسے مینیج کیا جائے کہ وہ احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہو اور ساتھ ساتھ بچے جو ہیں وہ ضدی بھی نہ ہو رہے ہوں؟ خیر آنیسٹلی ابھی تک تو خیر میرے بچوں نے کبھی آگے کہا نہیں کہ فلانا یہ کام کرے ہم کیوں نہیں کر رہے. سو فار اٹس بن گڈ الحمدللہ. لیکن ڈیفینیٹلی فیل ہوتا ہے یار وٹ آئی ڈو از میرے لیے روز کا ایک چل رہا ہوتا ہے, لائک آج ہم نے واٹر ٹائم کرنا ہے, ان کو ٹب میں بٹھا دیا, پانی واٹر گنس کچھ بھی دے دیا, اور ان کے لیے دیٹس اے بگ ایکٹیویٹی کہ ماں نے بھی ساتھ کھیلا, باپ کو بھی ساتھ ملائیں گے, پانی پھینکیں گے, کزنز ہیں جو بھی, مطلب بیکاز دیٹس ناٹ اے نارم نا, تو ان کے لیے ایک چینج ہے یہ. دے انجوائے دس. کبھی ہم جوائے لینڈ لے کے, جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ اٹس اے بگ تھنگ فار کڈس کہ ہم وہاں گھومنے گئے, جھولے لیے, تو اتنی ایکٹیویٹی میں بچے خوش رہتے ہیں. جب اسکول کھولتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ملیں گے فرینڈ سے, وہ ہوگا کہ اچھا ہم تو فارن ٹرپ سے بھی ہو کر آ گئے, یہ بھی ہوگا. بچوں کو لاہور بھی لے جاؤ, اس پہ بھی خوش رہتے ہیں. دیٹس اے فارن پلیس فار دیم, وہاں روز روز تو نہیں جاتے نا, تو وہ دے آر فائن ود اٹ سو فار. شاید چھوٹے ہیں ابھی, بڑے ہوں گے تو زیادہ کانشیس ہو جائیں گے, لیکن ابھی تک تو خوش رہتے ہیں. ہم لاہور چلے گئے, مری چلے گئے, چھوٹے موٹے ٹرپس ہو گئے, تو بہت زیادہ آپ آؤٹ آف بجٹ نہ بھی جاؤ, ان کو آپ انٹرٹین رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.